چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے کتے کو بھول جائے یا نہ، بلکہ جس طرح اپنے ولیوں کو زندہ کیا اسی طرح اس کتے کی روح کو بھی واپس اسی میں ڈالا، وہ بھی زندہ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن پاک میں قیامت تک تلاوت کا موضوع بنا دیا، پڑھنے والے کو ثواب بھی عطا فرما دیا۔ نہ اس میں کوئی شریعت ہے، نہ کوئی احکام ہے، نہ کوئی ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتے کا ذکر یوں فرمایا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کو کتے کی ادا کو دیکھو کہ میرے ولیوں کی چوکھٹ پر باہوں کو بچھا کے بیٹھ گیا، بیٹھا کتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں اس کی ادا کو بیان فرما کر اپنے ولیوں کی یہ انداز کو، اپنے ولیوں کے مقام کو بیان فرما دیا کہ انسان تو انسان، میرے ولیوں کی چوکھٹ پر کوئی جانور بھی آ جائے تو اللہ کی رحمت سے خالی نہیں جاتا۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن پاک میں ذکر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا ہے جن کو ولایت نسبی ملی، اور ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی مرتبہ کو کون ان کی سوچ کو ان کے مقام کے پہنچنے تک کس کا ادراک پہنچ سکتا ہے، جو ولایت مصطفی میں رنگے ہوئے ہوں، جن پر صفات اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہو، اور جن کو اللہ پاک نے یہ مقام بھی دیا ہو کہ نہ صرف وہ محمد پاک کے غلام ہوں بلکہ ایسے غلام ہوں کہ زبان پر جاری فرما دیں کہ محمد محمد کرے دے گزر گئی، احمد نال احمد ملے دے گزر گئی، خدا کی سے محمد کے آنے محمد اٹھے دے دے گزر گئی، سبحان اللہ۔ جن کی آنکھوں سے جلوہ مصطفیٰ اوشن نہ ہوا، جن کی آنکھوں سے چہرہ مطہع اوشن نہ ہوا، جن کا سرابہ اٹھنا بیٹھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہو، ان ولیوں کا مقام کون جان سکتا ہے؟ ان کے ولیوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ولی کو دیکھنا ہے تو آؤ، یہ اس طرح دیکھو کہ آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار میں اعلان فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، ملکہ سبا جو بلقیس تھی اس کا تخت مجھے ابھی لا کر کوئی دے سکتا ہے، یہ آقا اعلان فرما رہا ہے اپنے غلاموں کو بتائیے چلا کہ آقا جو کام لے رہا ہے، جن کے غلاموں کی طاقت یہ ہے، وہ آقا کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار پر نظر فرمائی تو جنات کے بادشاہ کو آپ نے مخاطب فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت مجھے جا کر حاضر کر دے۔ تو عفریت نے کہا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کے الفاظوں کو یوں بیان فرمایا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اے ہمارے نبی، اے ہمارے آقا، آپ حکم فرمائیں، ابھی آپ کا اجلاس جاری ہوگا، آپ کی مجلس جاری ہوگی، اپنے مقام سے اپنے تخت سے آپ اٹھیں گے نہیں، میں تخت ملکہ سبا کا لا کر پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا اللہ پاک نے علم بھی دیا، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ بتائیے چلا کہ جنات کی آخری طاقت جو تھی اس کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے رد فرما دیا کہ تمہاری طاقت یہ نہیں ہے کہ میرے منشا کو پورا کر سکو، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ میرے مدعا کو پورا کر سکو۔ آپ نے اپنے دائیں طرف بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا عاصم بن برقیہ کو دیکھا، حضرت سیدنا عاصم بن برقیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، حضور آپ کا مدعا میری طرف ہے، آپ کی آنکھوں کا اشارہ میری طرف ہے، اب آپ کا غلام ہوں، آپ کا حکم ہو، آپ کی نگاہ کرم کے صدقے میں یہ خدمت پیش کرنا
کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا آصف کتنی دیر لگے گی؟ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی حضور دیر کیا لگے گی؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اپنی خدمت پیش کر دوں گا۔ آنکھ نہیں جھپکے گی، ابھی یہ کلام ہو رہا تھا، نظر سے نظر ملی ہوئی تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ کے چہرے پہ نظر فرمائی ہوئی تھی، اگر ابھی نظر ہٹی نہیں تھی کہ اللہ پاک قرآن فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف علیہ السلام، حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے سے جب نظر اپنے سامنے کی تو طاقت وہاں پر موجود تھا۔ فلما رآہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا مستقرا عنده، وہ طاقت پایا گیا آپ کے سامنے، تو آپ نے مسکرا کر حضرت آصف بن برقیہ کو دیکھا کہ آصف یہ کیسے کمال حاصل ہوا؟ آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور قال هذا من فضل ربی، تھوڑا غلام تیرا ہوں تو اللہ کا فضل کیوں نہ ہوگا؟ آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں، فضل کیوں نہ ہوگا؟ پتہ یہ چلا کہ نبیوں کی طاقت جو ہے اللہ پاک ظاہر کرتا بھی ہے، اپنے ولیوں کے ذریعے طاقت ظاہر کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئیے میں کام کروں، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت مجدد انصاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے لکھا کہ قیامت تک کے لیے فرمایا ولایت جس کو ملی ہے مولائے کائنات کے صدقے میں ملی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس ولی کو ولایت ملی حضرت سیدنا مولائے کائنات کی روح پاک کے وسیلے سے ملی، اور پوری کائنات میں قیامت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے غلاموں میں جس کو ولایت ملی وہ وسیلہ ہے، جس کو روح حضرت سیدنا مولائے کائنات کے صدقے میں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، ساری کائنات کے ولیوں کا سردار و شہنشاہ مولائے کائنات کی ذات ہے۔ سارے ولی اسی آستانے کے غلام ہیں۔ دنیا میں جس کو بھی ولایت ملی ہے مولائے کائنات کے لطف و عطا سے ملی ہے، اور آج ہم سب بھی اسی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں۔ ولی کامل بھی ہے، مولائے کائنات کی اولاد بھی ہے، اور کیوں نہ فیض دوبارہ ہو حضور سیدنا مولائے کائنات علیہ السلام کی ذات پاک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روحانی فیض کا وہ منبع ہے کہ اللہ پاک نے محبوب نے آپ سے پوچھا گیا آقا دنیا میں ساری کائنات کے محبوب آپ ہیں، آقا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جو آپ کا محبوب ہو؟ مولائے کائنات سامنے آ رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا اگر میرا محبوب اور اللہ کا محبوب دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے چہرے کو دیکھ لو، یہ علی کا چہرہ ہے، علی کا وجود ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے۔ غزوہ خیبر کو یاد کیجئے، جب غزوہ خیبر کا وہ 40 دن کا محاصرہ تھا، جب 39 راتیں گزر گئیں، ہر صحابی کو میرے آقا نے لشکر کا سربراہ بنا کر فرمایا کہ جاؤ خیبر کو فتح کرو۔ 44 راتوں تک جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اب 39 راتیں تو گزر چکی، میرے آقا عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میں صبح